کہتے ہیں یہ 3 عورتیں آئی تھیں. بی بی آمنہ کہتی ہیں میں نے پوچھا کون ہو تم, کہاں سے آئی ہو؟ اس میں سے ایک عورت نے کہا میرا نام بی بی آسیہ ہے, دوسری نے کہا میرا نام بی بی مریم ہے, تیسری نے کہا میرا نام بی بی حوا ہے. یہ وہ مقدس خواتین جو دنیا کی سب سے افضل خواتین ہیں, وہ حضور پاک کی دایا بن کر کے آئی ہیں. حضرت بی بی آمنہ کہتی ہیں ولادت کا وقت قریب آیا, اچانک میری آنکھیں بند ہوئی, تھوڑی دیر کے بعد پلک کیا جھپکی, پھر میں نے آنکھیں کھولی تو حضور پاک کو سجدے کے عالم میں باہر نہ دیکھا. بہرے کوئی تکلیف کوئی درد ذہن نہیں, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. اور وہ بھی منظر بیان کرتی ہیں حضرت بی بی آمنہ کی شان میں دیکھا, کہتی ہیں نہ کوئی آلائش, نہ کوئی ناپاکی, نہ کوئی گندگی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تھے دھلے دھلائے ہوئے آئے تھے, نہائے ہوئے آئے تھے, سرما لگائے ہوئے آئے تھے, ختنہ کیے ہوئے آئے تھے. اور حضرت بی بی آمنہ کہتی ہیں سجدے کے عالم میں اس طرح سے تھے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا سامنے والا حصہ نظر نہ آئے. وہ کائنات کا آقا و مولا دنیا میں آ رہا ہے تو سجدے کے عالم میں آ رہا ہے. اور جب تشریف لائے بی بی آمنہ خوش تھی کہ گلاب جیسی رنگت جس کو دیکھے تو آنکھیں جھپکانا بھول جائے, وہ حسن و جمال کا بادشاہ دنیا میں آیا ہے. تو بی بی آمنہ کہتی ہیں اچانک 3 فرشتے آئے, 3 لوگ آئے, ایک کے ہاتھ میں تشت تھا, ایک کے ہاتھ میں کچھ رومال تھے, ایک کے ہاتھ میں پانی تھا, اور انہوں نے اٹھایا میرے بچے کو تشت پر رکھا, پانی ڈالا اور ریشم کے لباس میں ملبوس کیا اور غائب ہو گئے, چلے گئے. حضرت بی بی آمنہ کہتی ہے میں پریشان ہو گئی, اجنبی لوگ آئے اور لے کر چلے گئے, کہاں چلے گئے, کون تھے یہ, میرے بچے کو غائب کیسے کر دیا گیا؟ تھوڑی دیر گزری تھی کہ حضور دوبارہ تشریف لائے. حضرت بی بی آمنہ کہتی ہیں ہم نے پوچھا یہ کہاں چلے گئے تھے, کیسے؟ وہ فرشتوں نے کہا اللہ کا حکم تھا مائے کوثر و سلسبیل سے مصطفیٰ کریم کو غسل دیا جائے اور جنتی لباس میں ملبوس کر کے ان کو لے جایا جائے. کہاں پر؟ یہ آنے والے فرشتوں نے اٹھایا اور جتنی کائنات رب تعالیٰ کی بنی ہوئی ہیں ساری کائنات کی سیر کرائی, ہر جگہ یہ اعلان کروایا فرشتوں نے آئی نہیں حکومت, آئی نہیں حکومت. اور اس کے بعد سارے فرشتوں میں اعلان, ملائے اعلیٰ میں اعلان, سارے جنات میں, حیوانات میں, ہر دنیا میں یہ اعلان کر دیا گیا کہ حضور تشریف لا چکے ہیں. کیوں اعلان کر دیا گیا؟ اس لیے کہ وہ ہر عالم کی رحمت ہیں, کسی عالم میں رہ جاتے وہ ہر عالم کی رحمت ہیں, کسی عالم میں رہ جاتے یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آئے. نعرے آپ سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج کی یہ محفل رسول جس تاریخ میں منعقد کی گئی ہے وہ عظیم تاریخ ہے, یوم ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور تمام عاشقان مصطفیٰ اس بات پر اتفاق رکھتے ہیں کہ مولود مصطفیٰ میں جب بندہ شریک ہو تو وہ صرف اور صرف اپنے آنکھوں سے اور اپنے جسم سے نہیں, اپنے دماغ اور دل کے ساتھ حاضر ہو. محفل کی بے ادبی ذرا برابر بھی نہ ہو, کیونکہ جس محفل میں آپ آئے ہیں وہ مولود مصطفیٰ کی محفل ہے. باوضو ہونا چاہیے بولنے والے کو بھی سننے والے کو بھی. اور فرمایا گیا ہے کہ جب مولود مصطفیٰ میں کوئی بیٹھے تو وہ تصور حضور کے زلفوں کا کیا کرے, وہ تصور رخ مصطفیٰ کا کیا کرے, اور ہنگامہ آرائی سے وہ بے پرواہ رہے, اس لیے کہ بات محبوب کی ہو رہی ہے. میں گزارش کروں گا جتنے آئے ہیں سب لوگ جہاں ہیں بیٹھ جائیں. دیکھنا واجب نہیں ہے, سننا ضروری ہے. سن کر کے اس پر عمل کر لیا تو دیکھنے سے زیادہ فائدہ ہوگا, اور یہ شور شرابہ ختم ہو جائے گا تو انشاءاللہ العزیز ہماری گفتگو کا آغاز بھی ہوگا. کیا بیان کرے اس ذات پاک کے لیے, کیا بیان کرے اس ذات پاک کے لیے. ہم تو یہ کہتے ہیں نماز اچھی, زکوٰۃ اچھی, کلمہ بھی اچھا, حج بھی اچھا. نماز اچھی, زکوٰۃ اچھی, کلمہ بھی اچھا, حج بھی اچھا, مگر ان سب کے باوجود میں مسلمان ہو نہیں سکتا نہ جب تک کٹ مروں میں رسول اللہ کی حرمت پر. خدا شاہد ہے میرا کامل ایمان ہو نہیں سکتا. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر, وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ. اور ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا, بندے تو ملیں گے پر مولا نہ ملے گا. تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد کو, ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا. کتاب فطرت کے ورق پر اگر, کتاب فطرت کے ورق پر اگر نام احمد رقم نہ ہوتا,
یہ نقش ہستی ابھر نہ سکتا وجود لوح و قلم نہ ہوتا. کیا کہیں مفتی صاحب. یہ نقش ہستی ابھر نہ سکتا وجود لوح و قلم نہ ہوتا. یا رسول اللہ تیرے غلاموں پر نمایاں جو تیرا عکس کرم نہ ہوتا, تیرے غلاموں پر نمایاں جو تیرا عکس کرم نہ ہوتا, تو بارگاہ ازل سے تیرا خطاب خیر الامم نہ ہوتا. سبحان اللہ. بارگاہ ازل سے تیرا خطاب خیر الامم نہ ہوتا. نہ روح حق سے نقاب اٹھتا, نہ ظلمتوں سے حجاب ہٹتا. فروغ بخش نگاہ عرفاں اگر چراغ حرم نہ ہوتا. زمین نہ ہوتی, فلک نہ ہوتا, قلم نہ ہوتا, عرب نہ ہوتا, عجم نہ ہوتا. یہ محفل کون و مکان نہ ہوتی اگر وہ شاہ امم نہ ہوتا. کیا کہیں. یہ محفل کون و مکان نہ ہوتی اگر وہ شاہ امم نہ ہوتا. لاکھوں سلام اس آقا پر بت لاکھوں جس نے توڑ دیے. لاکھوں سلام اس آقا پر بت لاکھوں جس نے توڑ دیے. دنیا کو دیا پیغام سکون, طوفانوں کے رخ موڑ دیے. اس محسن انسانیت نے کیا کچھ نہ دیا انسانوں کو. اس محسن انسانیت نے کیا کچھ نہ دیا انسانوں کو. دستور دیا, منشور دیا, کئی راہیں دی, کئی موڑ دیا. کئی راہیں دی, کئی موڑ دیا اس محسن انسانیت کو. اور پھر ہم عرض یہ کرتے ہیں, یہ تحقیق و تجسس کا جہاں تھا آج ویرانہ. افلاطون کی خرد, سقراط کی دانش تھی افسانہ. افلاطون کی خرد, سقراط کی دانش تھی افسانہ. غرض دنیا میں چاروں سمت اندھیرا ہی اندھیرا تھا. غرض دنیا میں چاروں سمت اندھیرا ہی اندھیرا تھا. نشان نور گم تھا اور ظلمت کا بسیرا تھا. دنیا کے افق پہ دفعتاً سیلاب نور کا آیا. دنیا کے افق پہ دفعتاً سیلاب نور کا آیا. اور پھر ہم عرض یہ کرتے ہیں, جہان حق و باطل میں صداقت کا ظہور آیا. جہان حق و باطل میں صداقت کا ظہور آیا. حقیقت کی خبر دینے بشیر و نذیر آیا. سبحان اللہ. شہنشاہی نے جس کے قدم چومے وہ فقیر آیا. مبارک ہو زمانے کو وہ خاتم المرسلین آیا. سراپا رحمت بن کر رحمت للعالمین آیا. ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو, چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو. ہو نہ یہ ساقی تو میں بھی نہ ہو, خم بھی نہ ہو, بزم توحید دنیا میں نہ ہو, تم بھی نہ ہو. خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے, نبض ہستی تپشا مادہ اسی نام سے ہے. دہر میں موج میں بحر کی آغوش میں ہے, چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے, اور پوشیدہ ہر مسلمان کے ایمان میں ہے. اور میرا امام یہ کہتا ہے, وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی اور جان ہے تو جہان. سبحان اللہ. سبحان اللہ. علامہ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں, میاں ہمارا تمہارا کیا حساب, ہمارا کون سا شمار. علامہ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں, ایک ایسے عالم گزرے ہیں جنہوں نے حضور کی سیرت پر 1,00,000 اشعار لکھے. سبحان اللہ. حضور کی سیرت پر 1,00,000 اشعار لکھے. اور ان کے اشعار میں جو آخری شعر تھا وہ میں عرض کرتا ہوں, آخری شعر تھا, وہ کہتے ہیں کہ قلم آبلا پا ہے, مدح ابھی باقی ہے. کیا کہیں. قلم آبلا پا ہے, مدح ابھی باقی ہے, اور حرارت قلب ابھی باقی ہے, مدح ابھی باقی ہے. ورق تمام ہوا, مدح باقی ہے, عمر تمام لکھا, مدح باقی. عمر تمام لکھا, مدح ابھی باقی ہے. جس کو حافظ شیرازی نے کہا تھا, یا صاحب الجمال و یا سید البشر, من وجهك المنیر لقد نور القمر, لا يمكن الثناء كما كان حقه, بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. اور سعدی شیرازی کیا کہتے ہیں, بلغ العلا بکمالہ, کشف الدجا بجمالہ, حسنت جمیع خصالہ, صلو علیہ وآلہ. پیر مہر علی گولڑوی کہتے ہیں, مکھ چند بدر شاشانی ہے, ماتھے چمکے لٹھ نورانی ہے, کالی زلف تے اکھ مستانی ہے, مخمور اکھیں ہن مد بھریاں, اس صورت نو میں جان اکھاں کی جان جہاں اکھاں, سچ اکھاں
اکھاں رب دی شان اکھاں اس شان تو شانہ سب نبیاں سبحان اللہ ما اجملکا ما اکملکا ما احسنکا سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا کتنے مہر علی کتنی تیری ثنا گستاخ اکھے کتنی جا اڑیا اور بریلی کا عشق یوں کہتا ہے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں کروں تیرے نام پہ جاں فدا نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا کروں تیرے نام پہ جاں فدا نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں سبحان اللہ یا اللہ مدح کرتے کرتے لوگوں کی زبانیں تھک گئی اور پھر آخر میں سب نے جو کہا وہی مسلک امام احمد رضا ہے ہر سال مسلمانوں کے درمیان یہ ذکر بڑے زور و شور سے آتا ہے اور بڑے اہتمام کے ساتھ اس کا سننے کا اہتمام کرتے ہیں۔ میں ایک چیز آپ کو بتاؤں، کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہر سال کربلا کی داستانیں کیوں سناتے ہیں۔ آدمی اگر ایک کہانی سنا ہو تو دوسری مرتبہ سننے کا اس کو یا اگر بہت انٹرسٹڈ ہے تو دوسری مرتبہ سن لے گا، تیسری مرتبہ دل۔ لیکن مجھے بتاؤ بچپن سے ہر سال آپ شوق سے سنتے ہیں یا نہیں امام حسین؟ اور کبھی مقرر سے یہ نہیں کہتے یا سنانے والے سے یہ نہیں کہ ہر سال یہی سنایا جا رہا ہے، بلکہ میں یہ کہتا ہوں ہم اگر ہر سال کربلا کی داستانیں سناتے تو چلو مان لیا کہ کوئی مولوی صاحب لوگوں نے یہ شروع کر رکھا ہو، لیکن یہ کروڑوں کے عوام کیا پاگل ہے جو ہر سال سننا چاہتا؟ حقیقت میں بات یہ ہے، میں اس کو ایک فلسفے سے سمجھانا چاہتا ہوں۔ آپ کلمہ کون سا پڑھتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ۔ آپ کے باپ کا کلمہ بھی یہی، آپ کے دادا کا کلمہ بھی یہی، پردادا کا بھی کلمہ یہی تھا۔ سالوں پہلے بھی جائیں تو صحابہ تابعین اولیاء کا کلمہ بھی یہی تھا۔ 14 صدیاں بیت گئی، ہر صدی میں یہی کلمہ، اور آج بھی ہم اس کلمے کو ایک ایک بار نہیں سینکڑوں مرتبہ پڑھتے ہیں، اپنے بچوں کو بھی یہی یاد دلاتے ہیں۔ لیکن کبھی یہ کیوں نہیں کہتے کہ یہ کلمہ بہت پرانا ہے، اسی کو کیوں پڑھا جائے؟ نیا کلمہ نہیں آئے گا، پرانا ہے سب کو پتا ہے، لیکن پڑھنے میں کبھی کسی کو اکتاہٹ بھی نہیں آتی۔ کلمہ طیبہ جو پڑھتا ہے اسے اندازہ ہوتا ہوگا شوق سے اس کا ورد کرتا ہے۔ جہاں پر بھی ذکر کر کے دیکھیں آپ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا، اکتاہٹ نہیں آتی، بے چینی نہیں ہے، اس میں جدت ہے، اس میں نیاپن۔ یہ کلمہ ہر صدی کا ہے، ہر زمانے کا ہے۔ تو 14 صدیوں سے جب کلمہ پرانا نہیں ہوا تو پھر وہ بات ہمیں یاد آتی، حسین اعظم ہے کون جس کو اس شعر سے سمجھا گیا ہے، سر داد نہ داد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ سر دے دیا ہاتھ نہ دیا یزید کے ہاتھ میں، اور حق تو یہ ہے کہ لا الہ کی جڑ کا نام حسین۔ تو لا الہ کی جڑ کا نام، لا الہ کی بنیاد کا نام حسین ہے۔ تو جس طرح کلمہ پرانا نہیں ہوتا، اسی طرح حسین کا تذکرہ بھی کبھی پرانا نہیں۔ عزیزان گرامی، محرم الحرام یہ حرمت والے 4 مہینوں میں سے ایک ہے۔ سال کے 12 مہینوں میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا 4 مہینے حرمت والے، رجب اور پھر یہ ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم، یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ اس میں جنگ و جدال، قتل و قتال سب حرام ہے۔ صرف آپس کی بات نہیں کر رہا ہوں، کسی دوسرے کے ساتھ بھی جو جنگیں ہوتی تھی اس وقت یہ سب حرام ہو جاتا، سب تلواریں نیچے رکھ لیے جاتے حرمت والے مہینے۔ لیکن تف ہے، لعنت ہے اس یزیدی فوج پر جس نے حرمت والے مہینے کا بھی خیال نہیں، اور نہ ہی کفار و مشرکین سے ان کا مقابلہ تھا، بلکہ رسول اللہ کے گھر والوں سے مقابلہ تھا، اہل بیت اطہار سے مقابلہ۔ حرمت والے مہینوں کی دھجیاں اڑا دی گئی، کربلا کے اس میدان کو پورا لالا زار کر دیا گیا، اس طرح خون ریز کر دیا گیا، ہر جگہ اہل بیت کے ٹکڑے نظر آتے۔ وہ ایک عظیم سانحہ ہے، ایک عظیم حادثہ ہے جس کو رہتی دنیا تک بھلایا نہیں جا سکتا۔ آج میں تھوڑی باتیں عرض کر کے آپ کے سامنے یہ بات رکھ، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس حرمت والے ماہ کی فضیلت بھی بیان فرمائی، اور اس محرم میں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کی زوجہ ہیں وہ فرماتی ہیں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 4 عمل زندگی ترک نہیں کرتے، چھوڑتے نہیں۔ وہ کیا ہیں؟ تو آپ فرماتی ہیں ان میں سے ایک عاشورہ کا روزہ حضور کبھی نہیں چھوڑتے۔ عاشورہ کا روزہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کبھی ترک نہیں فرماتے، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ یہ عاشورہ کیا ہے؟ 10ویں محرم کے دن کو عاشورہ کہا جاتا، بڑا تاریخی دن ہے، اور بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت بھی اسی دن، 10 محرم الحرام اور جمعہ کا دن، جس دن سور پھونکا جائے گا،
اور پوری دنیا فنا کر دی جائے گی اور قیامت کا منظر قائم ہو۔ عاشورہ کا دن آتا ہے تو اے مومن سب کے سب اللہ کی بارگاہ میں دوڑ آ جاؤ، عبادت کے لیے لگ جاؤ، اور اس دن یہ یاد کرنا چاہیے کہ یہی وہ دن ہوگا جب ہمیں بارگاہ رب العزت میں کھڑا کیا، اولین سے لے کر آخرین تک جتنے بھی پیدا ہوئے اس روئے زمین پر سب کو اٹھایا جائے گا، حساب و کتاب ہو، اور وہ 50,000 سال کے برابر کا ایک اس دن کو یاد کر کے عاشورہ کا اہتمام کرنا ضرور۔ عاشورہ میں تو ایسی یادگاریں بہت ہیں، آدم علیہ السلام کے متعلق ان کی توبہ اسی دن، نوح علیہ السلام قوم پر جو عذاب آیا تھا طوفان کا، وہ طوفان نوح سے کشتی کو جو نجات ملی نوح علیہ السلام، وہ بھی عاشورہ کا دن۔ سیدنا یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالا گیا، وہ بھی عاشورہ کا دن۔ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دی، فرعون غرق ہو گیا، پانی میں ڈبو دیا گیا، وہ بھی عاشورہ کا دن۔ بہت ساری اس طرح کی تاریخی چیزیں عاشورہ کے دن، لیکن یہ ساری تاریخوں پر ایک تاریخ غالب آ جاتی ہے، وہ رسول اللہ کے نواسے کی قربانی کا، اس لیے کہ وہ پوری امت کو ہلا دینے والا حادثہ۔ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے اس لخت جگر کو، اپنے اس نور نظر کو، جس کے لیے اپنے سجدے لمبے کر دیا کر، جانتے ہیں آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بیٹے تھے حضرت ابراہیم، اور یہ اسی زمانے کے ہیں جب حضرت امام حسین بھی پیدا ہوئے تھے، اور حضور کی گود میں آپ کے اپنے بیٹے بھی تھے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وہ ایک ہی بیٹے ہیں جو 6 مہینے تک زندہ رہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گود میں بٹھا کر انہیں پیار کر رہے تھے، اور امام حسین کو بھی گود میں رکھے، ایک طرف نواسا ہے اور ایک طرف بیٹا ہے۔ جبرائیل امین نے آ کر کے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہا رب تبارک و تعالیٰ کی منشا یہ ہے کہ ان دونوں میں سے آپ کسی ایک ہی کو رکھ سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین پر اپنے کہا ہے جبرائیل حسین کو رہنے دو، اس لیے کہ یہ میری آنکھوں کا بھی نور ہے اور فاطمہ کی آنکھوں۔ پھر چند ہی دن کے بعد حضرت ابراہیم کا انتقال ہو۔ آپ اندازہ کریں جس حسین اعظم کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے کو قربان کیا، اور مدینے کی گلیوں میں جس کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر سوار کرتے، امام حسین حضور کے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کندھوں پر سواری کیا کرتے، دوش نبوت جن کی سواری اندازہ کر سکتا ہے۔ اس حسین اعظم کے چرچے مدینہ طیبہ میں بچپن میں ہی عام تھے، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین دیکھتے تھے، کبھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبوی سے تشریف لاتے تو یہ دونوں شہزادے حضور کے جبے پر لٹکے ہوئے آتے، کبھی حضور ممبر پر کھڑے ہیں تو ایک شہزادہ حضور کے ایک قدم کو پکڑا ہے، دوسرا دوسرے قدم کو۔ یہ تو ان کی پرورش تھی جو بچپنے کی تھی، صحابہ ان کی اس بچپنے پر رشک کیا کرتے تھے، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ادب حد درجے کا کرتے تھے۔ آپ کو میں بتاؤں ادب تو ایسا تھا اہل بیت اطہار کا، امام حسین کی عمر چھوٹی سی تھی، امام حسین، اور ایک زمانہ ایسا تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابو بکر کا زمانہ ہے، 2.5 سال آپ نے خلافت کی، پھر اس کے بعد حضرت عمر کا دور خلافت شروع، اور حضرت عمر کے دور خلافت کو کون نہیں جانتا، ایسے روب و دبدبے والا خلیفہ کہ لوگ ان کی ہیبت سے کانپتے تھے، قیصر و کسریٰ کانپ رہے ہوتے تھے، بڑی بڑی فوجیں تھراتی تھی اس نام سے، حضرت عمر کے نام۔ ان کے دور خلافت میں ایک بار ایسا ہوا تھا کہ حضرت عمر کے بیٹے ہیں عبداللہ، اور ان کا اور حضرت امام حسین کا بچپن میں کچھ جھگڑا ہو گیا، چھوٹی عمر تھی، امام حسین کی بھی عمر چھوٹی تھی، عبداللہ کی عمر بھی چھوٹی، دونوں تکرار کرتے رہے، کچھ نہ کچھ بات چیت ہوئی ہوگی، تو حضرت حسین نے حضرت عبداللہ کو غصے میں یوں کہا تو کیا مجھ سے بحث کرتا ہے، تیرا باپ تو میرے نانا کا غلام تھا، خلیفہ وقت ہیں وہ، اور ان کو اس طرح سے کہا تیرا باپ آج جو خلیفہ ہے وہ میرے نانا کا غلام تھا۔ حضرت عبداللہ کو یہ بات لگی، کہا میں یہ شکایت امین سے کروں، وہ دوڑ کر کے آئے، خلیفہ وقت ہے جس کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے اچھے کانپ جاتے، بیٹے نے آ کر کے کہا حضرت عمر فاروق سے کہ ابا آج میری حسین سے تکرار ہوئی اور جھگڑے میں انہوں نے مجھے یوں تانا مارا کہ تیرا باپ میرے نانا کا غلام تھا۔ حضرت عمر اتر آئے کرسی سے اور کہا کیا حسین نے ایسا کہا؟ کہا بالکل ایسا ہی۔ تو حضرت عبداللہ کہتے ہیں ابا کا جلال دیکھ کر کے میں سمجھ گیا کہ حسین کو سزا ملے، کہا جاؤ حسین کو بلا لاؤ، حسین کو بلا لاؤ، انہوں نے یہ کہا ہے میں سننا چاہتا ہوں۔ حضرت عبداللہ دوڑے ہوئے گئے، چند اور لوگ بھی ساتھ میں آ گئے کہ حسین کی پیشی ہو گئی ہے خلیفہ وقت کے دربار میں، امیر المومنین عمر ابن خطاب نے طلب کیا ہے۔ حضرت حسین آئے اور وہ شہزادے کے اندر جو روب و دبدبہ ہے، جلال ہے، جمال ہے، وہ بچپنے سے قائم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب پاک جس نے خلیفہ وقت کے سامنے آ کر کھڑے ہوئے، حضرت عمر نے پوچھا حسین میرے بیٹے کو کیا آپ نے ایسا کہا ہے کہ تیرا باپ میرے نانا کا غلام تھا؟ حضرت حسین نے کہا ہاں میں نے۔ ڈر کس بات کا، خوف کس بات کا، جو کہا ہے وہ کہہ رہا ہوں، ہاں میں نے کہا۔ حضرت عمر نے کہا کیسے کہے بتاؤ، کس طرح سے تم نے کہا تھا، بول کے بتاؤ۔ حضرت حسین نے کہا میں نے عبداللہ سے کہا تیرا باپ میرے نانا کا غلام تھا،
حضرت عمر نے کہا اور ایک بار بولو. حضرت حسین نے پھر کہا عبداللہ تیرا باپ میرے نانا کا غلام تھا. حضرت عمر نے کہا اور ایک بار بولو. 3 بار بولنے کے بعد ان کے دونوں بازو پکڑ کر کے گھٹنے زمین پر ٹیک دیا. حضرت امیر المومنین کہتے ہیں میری بخشش کے لیے تمہارے جملے ہی کافی ہو. آپ نے جو مجھے سند دی ہے اے حسین بس یہ جملہ کل قیامت کے دن بھی کہہ دینا جب میرا حساب ہو رہا ہو تو اتنا کہہ دینا عبداللہ کا باپ عمر میرے نانا کا غلام تھا. اس لیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں. یہ جسے اجازت دے دیں وہ جنت میں چلا جائے, جسے یہ کہہ دیں وہ کہ یہ میرے نانا کا غلام ہے. مجھے بتاؤ میرے عزیزو, اس حسین اعظم کی بات میں کر رہا ہوں, وقت کا باروب خلیفہ امیر المومنین عمر ابن خطاب جن کے سامنے گھٹنے ٹیک کر کے بیٹھے اور کہے یہ جملہ دوبارہ کہو, ان کا مقام کیا ہو سکتا. حد درجے کا ادب صحابہ اکرام کے اندر تھا. اور ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا تھا حضرت عمر ممبر پر کھڑے تھے, حضرت امام حسین اپنے گھر سے دوڑتے ہوئے آئے. یہ وہ منظر تھا جب انہوں نے اپنے نانا کو ممبر پر خطبہ دیتے ہوئے سنا ہے. زمانہ انہوں نے آنکھیں کھولی ہیں حضور کی گود میں, بچپنا پایا ہے رسول اللہ کے گھر میں اور دیکھا ہے سب سے پہلے خطبہ دیتے ہوئے تو اپنے نانا کو دیکھا تھا. لیکن جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو پورا اندھیرا سا چھایا ہوا تھا. حضرت امام حسین ان کے متعلق ہے کہ ایک بار حضرت عمر ممبر پر کھڑے تھے, وہ دوڑتے ہوئے آئے مسجد میں. حضرت حسین کو ایسا لگا کہ رسول اللہ خطبہ دے رہے, وہ یادیں کہاں سے جاتی جو رسول اللہ کو خطبہ دیتے ہوئے دیکھا تھا. دوڑتے ہوئے آئے, دیکھا عمر فاروق خطبہ دے رہے ہیں تو چیخ کر کے کہا کہ آپ میرے نانا کے ممبر سے اتر جاؤ, یہ میرے باپ کا ممبر ہے, اپنے باپ کے ممبر پر جاؤ, تمہارے باپ کے ممبر پر جاؤ. حضرت عمر اتر گئے, یہ نہیں کہ خطبہ قائم رکھ, فوراً اتر آئے اور شہزادے کو پکڑ کر کے رونے لگے. سچ کہا ہے حسین, یہ ممبر یہ ممبر تمہارے باپ کا ہے, تمہارے نانا کا ہے, اور انہوں نے یہ عزت بخشی ہے ہمیں کہ ہم اس ممبر پر کھڑے ہوتے. اگر آپ اجازت دیں تو میں خطبہ دوں, ورنہ میں یہ مقام تھا امام حسین, بچپنے کی بات کر رہا ہوں. پھر انہوں نے کہا آپ خطبہ دیں. حضرت عمر خطبہ دیں. عزیزان گرامی, رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس عظیم خانوادے کی بات کر رہا ہوں. دنیا نے امام حسین کی داستانیں کربلا کی بہت سنائی اور ہم بھی سناتے رہے اور سنتے بھی رہے. وہ تو آخری وقت کی قربانیاں ہیں. جب آپ کی زندگی پاک تمام ہونے کو آئی اس وقت تو کربلا میں پہنچے, لیکن آپ کی ابتدائی زندگی اور آپ کی جوانی, یہ سب معاملات ہر نوجوان کے سامنے ہونا چاہیے. اگر نوجوان آج ہمارا یہ کہتا ہے کہ میرا آئیڈیل حسین ہے تو اس کو حسین کی زندگی پڑھنا چاہیے. اگر وہ پڑھے گا تو یزیدیوں کی طرح جینا چھوڑ دے, جینے کا طریقہ یزیدیوں کی طرح اور نعرے حسین کے ہوں تو یہ زمین و آسمان کا فرق ہے میرے عزیزوں. سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر